بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں تانیہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ تانیہ کی ماں پھول بیچا کرتی تھی۔ اس کے پھول کھلے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت ہوتے تھے۔ لوگ اسی کی شاپ پہ پھول خریدنے آتے۔ پھول بیچ کر اس کو اچھی خاصی آمدن ہو جاتی، جس سے وہ اپنا اور تانیہ کی زندگی کا گزر بسر کرتی۔ ایک دن تانیہ کی ماں پھول بیچنے بازار گئی تو جب وہ جا رہی تھی تو رستے میں اس کی ٹکر ایک بس سے ہو گئی۔ بس سے ٹکرانے کے بعد اس کی وہیں موت ہو گئی۔ جب تانیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ بہت روتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گی؟ میری ماں ہی میرا واحد سہارا تھی، اب میں کیسے اسکول جایا کروں گی، اپنی فیس کیسے دوں گی، کھانا کہاں سے کھایا کروں گی؟ وہ یہ سب سوچ کر بہت روتی ہے۔ ایسے ہی دن گزر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن اس کے گھر کا مالک مکان آتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میرے پاس اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں برباد ہو گئی ہوں، میں تو اب اسکول بھی نہیں جا پا رہی۔ تم پریشان نہیں ہو، تم ایک کام کر سکتی ہو۔ جی بتائیں کیا بات ہے؟ میں اپنے کام کے سلسلے سے ملک سے باہر جا رہا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پھولوں کا باغ ہے میں تمہارے حوالے کر جاؤں، تم ان پھولوں کی دیکھ بھال بھی کرنا اور ساتھ میں ان کو بیچ بھی لینا اور بیچ کر اپنا گزارا کر لینا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر ایسا ممکن ہو جائے تو۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، تم ایسا کرنا، کل سے باغ میں آ جانا اور میں تمہارے حوالے سب کچھ کر جاؤں گا کیونکہ میں نے کل چلے جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی بڑی پریشانی کا حل نکال دیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ یوں وہ مالک مکان پھولوں کا باغ تانیہ کے حوالے کر کے باہر کے ملک چلا جاتا ہے۔ تانیہ ان پھولوں کی دیکھ بھال کرنے لگی، دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ ان پھولوں کو بیچنے بھی لگی۔ تانیہ کے پھول بھی بڑے خوبصورت اور کھلے کھلے سے ہوتے اور لوگ جلد سے جلد اس کے پھول خریدنے لگے۔ اس طرح تانیہ کی حالات ٹھیک ہونے لگے اور وہ پیسے کمانے لگی۔ تانیہ نے جہاں پھولوں کا ٹھیلا لگایا ہوا تھا وہیں ساتھ ہی ایک اور لڑکی پھول بیچتی تھی۔ وہ یہ دیکھتی تھی کہ تانیہ کے پھول جلدی جلدی بک جاتے ہیں اور وہ سارا دن ٹھیلا لگا کر بیٹھی رہتی ہے تو کوئی بھی اس کے پاس اتنے گاہک نہیں آتے۔ آہستہ آہستہ وہ تانیہ سے حسد کرنے لگی۔ ایک دن وہ تانیہ کو کہتی ہے، تم ایسا کرو، تم اپنا ٹھیلا اٹھا کر کہیں اور لے جاؤ کیونکہ میں نے پہلے یہاں ٹھیلا لگایا ہوا تھا۔ کیوں؟ میں بھی یہی پھول بیچوں گی، میری ماں تو یہی پھول بیچتی تھی۔ تمہاری یہ جگہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میرے گاہک بھی خراب ہوتے ہیں، سارے گاہک تم سے پھول خرید لیتے ہیں، مجھ سے کوئی بھی نہیں خریدتا۔ تو تم بھی پیارے پیارے پھول لے کر آیا کرو نا، یہ دیکھو تمہارے پھول مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، میرے پھول بالکل تازے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ مجھ سے خریدتے ہیں۔ زیادہ باتیں نہیں کرو، میں نے تمہیں کہا ہے نا یہاں سے ٹھیلا اٹھا کر لے جاؤ۔ میں یہاں سے ٹھیلا اٹھا کر نہیں لے کر جاؤں گی، میں یہیں پر پھول لگاؤں گی۔ وہ لڑکی تانیہ کو بہت تنگ کرتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن تانیہ نہیں جاتی۔ وہ دل میں ایک پلان بناتی ہے اور کہتی ہے اس کا بندوبست تو کرنا پڑے گا ورنہ سارے لوگ تو اسی سے پھول خریدتے جائیں گے اور مجھ سے کوئی خریدے گا ہی نہیں، مجھے تو بہت نقصان ہوگا۔ اس لڑکی کو تانیہ کے باغ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے پھول لے کر آتی ہے۔ وہ اگلے دن اس باغ میں چلی جاتی ہے
اور وہاں جا کر وہ اس کے پھولوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے گھر کو بھی جلا دیتی ہے۔ اس کے پھولوں کا باغ اور گھر دونوں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تانیہ جب گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا گھر بھی جل چکا ہے اور اس کے پھولوں کا باغ بھی جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ تانیہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں پھر ایک دفعہ برباد ہوگی۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنا کام شروع کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کس نے یہ آگ لگا دی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا گزر بسر انہی پھولوں کو بیچ کر ہی ہو رہا تھا۔ اب وہ کیا کرتی، نہ ہی اس کے پاس اب گھر رہا تھا، نہ ہی پھولوں کا باغ۔ جب وہ اس باغ سے جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں 2 پھول بالکل صحیح سلامت لگے ہوتے ہیں۔ جب وہ ان دونوں پھولوں کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ 2 پھول کیسے بچ گئے۔ جب وہ ان دونوں پھولوں کے پاس جاتی ہے تو پھولوں سے آواز آتی ہے۔ وہ یہ سب سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ پھول اس کو کہتے ہیں، تانیہ ہم تمہیں بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں، تم ہماری حفاظت کرتی تھی، ہماری دیکھ بھال کرتی تھی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے پھولوں کے باغ کو کسی نے جلا دیا ہے اور تمہارے گھر کو بھی۔ ہاں، بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں وہ پھول بیچ کر ہی اپنا گزر بسر کرتی تھی، اب تو میرا گھر بھی نہیں رہا، میں کیا کروں گی؟ تم پریشان بالکل نہیں ہو، ایسا کرو کہ تم ہم دونوں کو توڑو اور ہمیں دوبارہ سے زمین میں اگا دو، اور پھر اگلے دن آ کر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ تانیہ بالکل ایسا ہی کرتی ہے، وہ پھولوں کو توڑ کر دوبارہ زمین میں اگا دیتی ہے۔ جب وہ اگلے دن آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں دوبارہ سے پھولوں کا باغ لگا ہوا ہے، جنہیں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتی ہے، یہ کیسے راتوں رات پھول دوبارہ اگ گئے۔ وہیں پر پھولوں کے 2 گھر بھی بنے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے گھروں کو بھی دیکھ کر تانیہ بہت حیران ہوتی ہے۔ پھولوں کا ایک گھر اس کو کہتا ہے، تم اگر اس گھر میں آئی تو تمہیں ہر چیز ملے گی، تم جو بھی چاہو گی وہ حاضر ہوگا، اور تم اگر اس گھر میں آئی تو ہر چیز تمہیں ملے گی، تمہیں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا پھول تانیہ کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے گھر میں آئی تو تمہیں یہاں پھولوں کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ملے گی، اور تم اپنے ساتھ ساتھ اور غریب لوگوں کی بھی مدد کر سکو گی۔ اب تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کس گھر میں جانا ہے۔ تانیہ دوسرے گھر کا انتخاب کرتی ہے، جہاں وہ اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی مدد کرنا چاہتی ہے۔ تانیہ دوسرے گھر کے اندر چلی جاتی ہے، جہاں اسے نہ صرف پھول ملتے ہیں، وہ جو چیز چاہتی ہے ہر چیز اس کو وہاں میسر ہوتی ہے۔ اگلے دن تانیہ پھولوں کا ٹھیلا دوبارہ لگاتی ہے، اور جب وہ ٹھیلا لگاتی ہے تو وہی لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ پھول کہاں سے لے کر آئی ہے، میں نے تو اس کا باغ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ اسی باغ میں جاتی ہے اور دوبارہ اس کے باغ کو جلانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ باغ جلانے لگتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی پکڑ کر مار رہا ہے، اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے۔ یوں اس لڑکی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ تانیہ اس پھول کے گھر میں رہتی اور پھول بیچتی اور بھی لوگوں کی وہ مدد کرتی۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔